السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان الصیام وشہر رمضان وفی شان قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة الصوم لي وأنا أجزي به وقال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیات کا نمبر یہ ہے سورہ بقرہ، آیات نمبر 183 تا 187، یعنی 183 to 187 تک میں نے آیاتیں پڑھی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودہ، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کا اعادہ کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کوئی اس کی طاقت رکھتے ہوئے، یعنی کہ جو کمزور ہو اور اتنا بیمار ہو کہ جو اس کا علاج ناممکن ہو، یا ضعیفی کی بے انتہا حد کو پہنچ گیا ہو جس میں روزے کی طاقت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ فدیۃ طعام مسکین، تو اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اس کے بدل میں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی نیکی کے کام میں زیادتی کرے، یعنی زیادہ نیک کام کرے، فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کے فضائل جانتے ہو۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور جو بیان کرتی ہے ہدایت کو، اور فرقان بھی ہے یعنی جو حق و باطل کے درمیان فرق کو تمیز کر کے بتاتی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں ہو موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رہے۔ ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں ان چھٹے ہوئے روزوں کا اعادہ کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم کو جو مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، یعنی زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم جو ہے اس کی رمضان کے روزوں کی پوری گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ جو تم کو جو ہے اس نے ہدایت کی، نیک کام کی توفیق دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جو ہے اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، انی، میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو کہہ دیجئے کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جو ہے جو میرے سے دعا کرتا ہے، جو میرے کو پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو یعنی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کی جو ہے پابندی کرے، میرے احکامات کو دل و جہاں سے قبول کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ جو ہے رشد، ہدایت اور فلاح و بہبود کے کام کو جو ہے فلاح و کامیابی کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں، تاکہ وہ جو ہے دونوں جہاں کی بھلائی پائیں۔ حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے پر راتوں میں اپنے بیویوں سے ملنا، نہیں روزہ تو دن میں رہتے ہیں اور رات میں جو ہے تم بیوی سے ملنے کی اجازت ہے، رمضان کے دنوں میں بھی، روزے کے جو ہے دنوں میں بھی۔ حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تو سیام کے دنوں میں، روزوں کے دنوں میں بھی رات کے وقت جو ہے تم اپنے بیویوں سے ملنے کی تم کو حلال کر دیا گیا ہے، یعنی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک تم جو ہے زیادہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا تم جو اس میں خیانت کر دیتے تھے۔ اگر احکام جو ہے رمضان میں نہ ملنے، عورتوں سے نہ ملنے کا جو ہے کہہ دیا جاتا تو تم اس میں خیانت کر دیتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتاب علیکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں درگزر کیا۔ فالآن باشرہن، پس آؤ اور آپ بھی جو ہے اپنی عورتوں سے ان سیام کے دنوں میں، رمضان کے راتوں میں جو ہے عورتوں سے ملا کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے اس کے لیے جو ہے اس کو جو ہے تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، یعنی فجر کے وقت تک، یعنی کہ جو ہے سفید دھاگا خیط الابیض سے مراد یہ ہے کہ جو ہے صبح صادق، اور خیط الاسود سے مراد یہ ہے کہ رات سے جو ہے جب گزر کر جو ہے سفید دھاگا یعنی صبح صادق ہو جائے، جب تک کھایا کرو، کھایا پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم جو ہے صیام اپنے روزے کو جو ہے پورا شام رات تک جو پورا، یعنی رات کی ابتدائی حصہ یعنی غروب آفتاب تک جو ہے پورا کرو۔ ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم عورتوں سے مت ملا کرو جب تم مسجد میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی جب آخری عشر رمضان میں جب اعتکاف میں مرد حضرات بیٹھتے ہیں، ان کو جو ہے اس اعتکاف کی جو راتوں میں عورتوں سے ملنے کو منع کیا گیا ہے، یعنی ان سے بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن ملنا منع کیا گیا ہے، یعنی جماع کو منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اور تم ان سے جو ہے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی کہ اس کو نہ توڑنا، اس کو توڑنے کی جو ہے ارادہ تک نہ کرنا، اس کے جو ہے توڑنا، اس کو توڑنا نہیں، بلکہ اس کا احترام، اس میں جو ہے اس کے لمٹ میں رہنا چاہیے جو اللہ نے مقرر فرمایا حدود۔ کذالک یبین اللہ لکم، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتوں کو جو ہے بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ عزیز بھائیو، یہاں پر میں نے جو ہے قرآن شریف کی آیاتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 183 سے 187 تک پڑھا۔ اس کے بعد میں رمضان کے فضائل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث فرمائی ہیں روزے کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور روزہ جو ہے گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ للصائم فرحتان، فرحۃ اذا افطر، روزدار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری فرحۃ اذا افطر، جب وہ جو ہے پہلی خوشی یہ ہے کہ جب وہ جو افطار کرتا ہے اس وقت جو خوشی ہے پہلی اس کی خوشی، اور دوسری خوشی وہ فرحۃ اذا لقی ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت اس کو حاصل ہوگی جب وہ جو اللہ سے ملے گا۔ عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو جو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا تم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو مغفرت، رحمت اور دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، جس مہینے میں یعنی اس مہینے میں جو ہے رمضان کے جو کوئی کسی کو روزہ اختیار کرائے گا تو اس کو روزدار کے برابر ثواب ملے گا، ایسی حالت میں کہ روزدار کے روزے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھوں کو، تکلیفوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ روزہ جو رمضان کے روزوں کا جو ہے دن جو ہے لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے، ان کے بھوک اور پیاس کو سمجھنے کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رہے گا، تمام مہینے کے روزے رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیز دوستو، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ان سب میں انسانیت کو فروغ دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اجتماعیت کو فروغ دینے کی ترغیب دی گئی ہے، دوسروں کے غم کو سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے، دوسروں کی بھلائی کرنے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ نماز میں جو باجماعت پڑھنے کو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، ایک دوسرے کی تکلیفات، ایک دوسرے کے احوال و قوائف معلوم کریں، تاکہ ہم ان کی مدد کریں، تاکہ اگر کوئی ہمارا بھائی مصیبت میں ہو، ضرورت مند ہو تو اس کی ہیلپ کریں ہم۔ اس لیے 5 وقت کی نمازیں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے چہرے کو مسکراتے ہوئے ملیں، ایک دوسرے کے چہرے کو جو مسکراتے ہوئے دکھائیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو معلوم کر کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہیں، یہ روزے اس لیے رکھنا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ ہم دوسرے غریب لوگوں کی بھوک پیاس، جو بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کی بھوک کا، تکلیف کا، ان کی پیاسوں کا جو ہے ہم اندازہ لگا سکیں، تاکہ ان کی تکلیف کا احساس ہم کو ہو سکے کہ کیا بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہو، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیا ہے ہم پر، تاکہ ہم کو جو ہے ایک قسم کا معلوم ہو کہ لوگوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے، ان کے درد کا ہم کو احساس ہو، تاکہ ہم ان کو جو کھانا کھلانے کے جو ہمارے میں ایک داعیہ پیدا ہو، ان کو پانی پلانے کا ہم میں داعیہ پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض فرمایا ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کو جو پانی پلائیں، ضرورت مندوں کی ہیلپ کریں، ان کے درد کو ہم اپنے درد کا جو ہے احساس دلانے کے لیے جو ہے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون،
اس لیے بھی تم پر روز فرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ 11 مہینے جو رہنا ہے کیسے طریقے سے رہنا ہے تم کو، کتنا جیسا کہ رمضان کے مہینے میں انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنا سیلف کنٹرول کرتا ہے، کس طرح اپنے آپ پہ قابو پاتا ہے، اپنی خواہشات پر، جائز خواہشات انہیں کھانا پینا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے انہیں صبح صادق سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرتا ہے انہیں. حالانکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے اگر چھپ کر بھی جو ہے کھایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے وہاں پر بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا. گویا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے. اس لیے تو اللہ ایک حدیث قدسی میں جو ابھی میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جو ہے اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ خلوص خالصۃ لوجہ اللہ ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ روزہ کیونکہ خاص کر کے میرے لیے رکھتا ہے بندہ، میرا بندہ، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احکامات کہ جو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مریض ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کا اعادہ کر لے. اور اس کے بارے میں بعد میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ میں تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کے احکامات بیان فرماتے ہیں رمضان کی مناسبت سے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان میں خاص کر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص کر کے افطار کے وقت، یعنی تھوڑا سا افطار سے پہلے جو ہوتا ہے نا، عصر کے بعد قریب جو ہے غروب آفتاب کے قریب روزہ کھولنے کے وقت جو ہے ہم لوگ جو ہے دوسرے باتوں میں گپ شپ مصروف ہوتے ہیں، بجائے گپ شپ مصروف ہونے کے قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں بعد نماز عصر سے لے کے افطار تک، اور دعائیں مصروف ہو جائیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دو انی قریب. فرماتے ہیں کہ جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار، یعنی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ میرے کو پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے، ان بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کی پابندی کرے، میرے احکامات کو قبول دل و جہاں سے قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ جو ہے دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل کرے. اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان مبارک جو تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تمام روزے رمضان کی جو ہے بالکل خالصا لوجہ اللہ اور پورے بنا خطا، کسی بھی چھوٹی موٹی غلطی کے بغیر جو ہے مکمل طور پر بالکل صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل جو ہے بے خطا روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم روزانہ قرآن شریف کا مختصر سا ترجمہ مائے مفہوم کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے غور سے سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے.